جب اسرائیل نے حملہ کیا تو لوگوں میں بہت غصہ عام دیکھنے کو ملا یہاں۔ اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تو یہاں کی میڈیا نے فوراً اسرائیل کی حمایت میں خبریں چلانا شروع کر دیں اور اس کو حماس اور اسرائیل کے خلاف جنگ قرار دینے لگے۔ یہ کوئی نئی واردات نہیں ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ساری سچویشن میں اوپریسر کون ہے اور اوپریسڈ کون ہے۔ جب بھی اسرائیل پر حملے کی خبر آتی ہے، لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اب اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کو قتل کرے گا، اور ان کے اس قتل عام میں یہاں کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے گی، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے۔ میڈیا پہلے ہی لوگوں کی نظر میں کافی حد تک گر چکا ہے۔ جس طرح اس بکاؤ میڈیا نے یہاں کے اس نے جرمی کوربن کے خلاف زہر اگلا اور یوکرین اور رشیا کی جنگ میں یک طرفہ خبریں دی، اس سے لوگ کافی تنگ آ چکے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ اسرائیل نے جارحیت کی، لوگوں نے فوراً مختلف شہروں میں احتجاج منظم کیے اور بڑی تعداد میں ان میں شرکت کی۔ ان احتجاج کا مقصد فلسطینیوں کی حمایت کرنا تھا اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنی تھی۔ لوگوں پہ غصے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اسرائیل کی جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں، اور لوگ حکومت سے بہت تنگ ہیں کیونکہ یہاں حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، مہنگائی آسمانوں تو کو چھو رہی ہے، تنخواہوں اور پینشن پر حکومت کٹوتیاں لگا رہی ہے، لوگوں کی نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں، اور اس نئی جنگ کا بہانہ کر کے جو یہاں کی حکومت ہے وہ اربوں پاؤنڈ کا اسلحہ اس پر لگا دے گی، اور جیسا کہ اس نے یوکرین اور رشیا کی جنگ پر کیا۔ اور خاص کر نوجوان طبقہ جو پہلے ہی نظام سے نفرت کر رہا ہے، اس میں بھی مزید جو ہے وہ غصہ بڑھ رہا ہے اس حکومت کے خلاف۔ جو احتجاج 14 اکتوبر کو ہوا، اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ لوگ لندن میں احتجاج میں شرکت کیا انہوں نے، اور جو 21 اکتوبر کو سیٹرڈے کو احتجاج ہوا، اس میں تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اور یہاں مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ فلسطینیوں کی حمایت میں بنی ہوئی ہیں۔ ان کو اکثر اجازت مل جاتی ہے احتجاج منظم کرنے کی، مگر احتجاج کی کال جو ہے وہ بہت سی آرگنائزیشنز نے دی، جس میں لیفٹ کی اور کمیونسٹ آرگنائزیشن بھی شامل ہے۔ اور یہاں کی حکومت جو ہے وہ احتجاجوں کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ کسی طریقے سے نہیں چاہتی کہ اسرائیل کے خلاف زیادہ زہر اگلا جائے۔ اس غرض سے حکومت نے اسرائیل پر تنقید کو جرم قرار دیا، اور ان احتجاجوں پر آرگنائزیشنز کو کہا گیا کہ اگر کوئی اسپیکر اس نے اسرائیل کی جارحیت پر زیادہ بات کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ حکومت کے اس اقدام میں ان روایتی آرگنائزیشنز میں کافی بے چینی پیدا ہو گئی، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں نے حکومت کی اس دھمکی کو سرے سے رد کر دیا اور کھل کر اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تقریریں کی۔ جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملا، اسٹیج پر وہاں تقریریں کیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسٹیج پر اجازت نہیں ملی ان کو، خاص طور سے ینگ لوگوں کو، اور انہوں نے اسرائیل کی جہاد کے خلاف نعرے بازی کی عوام کے اندر۔ آپ کو ان احتجاجوں میں روایتی آرگنائزیشنز کے مقررین اور وہاں موجود نوجوان میں واضح فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ نوجوان زیادہ ریڈیکل نظر آئے، اور اس میں کافی گرفتاریاں بھی ہوئیں، مگر عوام کے غصے کا مقابلہ جو ہے وہ حکومت اور پولیس نہیں کر سکی۔ اسرائیل کی ریاست انگلینڈ کی سامراجیت کی دین ہے، اور اسرائیل کی جو ریاست مشرق وسطیٰ میں ایک سامراجی گماشتہ ریاست ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے یہاں کی حکومت اور سرمایہ داروں نے اربوں پاؤنڈ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی آف کورس وہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں کی ڈیفنس انڈسٹری کا بہت انحصار بھی اسرائیل پر ہے۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرنا یہاں کے حکمرانوں اور سرمایہ داروں کی پالیسی رہی ہے شروع سے۔ اس طرح فلسطین کی حمایت کرنا اور فلسطین اور اسرائیل کی ریاست کو تنقید کرنا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہے۔ اس اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں عوام کے دباؤ میں ان کے سامراجی عزائم اور سرمایہ داروں کے منافع ان میں خلل نہ پڑ جائے۔ اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے والوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی میں سسپینڈ ہو رہے ہیں، اور پولیس لوگوں کے گھروں میں یہاں تک جا رہی ہے جو کہ فلسطین کا جھنڈا لہرا رہے ہیں اپنے گھر میں، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ نوجوانوں کو کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے یہاں کے نظام کی گراوٹ کا حال، آپ دیکھ لیں۔
کہ جہاں نام نہاد آزادی رائے کا جو چورن اکثر بھیجا جا رہا تھا، اب یہ حق بھی جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں ظاہری سی بات ہے سب سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، اور ان کا اس حکومت اور نظام سے بھروسہ ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور شدید نفرت پائی جاتی ہے ان میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہو رہے ہیں، ان میں اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ حکومت کو ڈر ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ان احتجاجوں میں حصہ لینے سے ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ مزید بڑھ نہ جائے، اور جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے رائٹ ونگ اور کچھ فاشسٹ گروپوں کو یونیورسٹیوں میں تقریب کرنے کی اجازت کے حوالے سے حکومت نے ہائر ایجوکیشن فریڈم آف اسپیچ ایکٹ جو ہے وہ لے کر آئی، اور آ رہی ہے، اور بڑی جلدی ہی اس کو قانون بنا دیا جائے گا اس میں۔ مگر اب جب کہ فلسطین کی حمایت کی بات ہے، وہاں ان کا فریڈم آف اسپیچ سب ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں۔ کیمبرج یونیورسٹی نے فلسطینیوں کی حمایت میں تقریب کے حوالے سے جو ہال بک کیا ہوا تھا کچھ گروپس نے، اسے یونیورسٹی نے کینسل کر دیا ہے، اور مجبوراً ایک نزدیکی ریسٹورانٹ میں وہ جو ہے وہ ایونٹ کو شفٹ کیا گیا۔ اور اس طریقے سے یہاں کی جو یو سی ایل یونیورسٹی ہے، انہوں نے مارکسسٹوں کو جو ہے وہ بین کر دیا ہے یونیورسٹی میں، کیونکہ وہ ایک تقریب جو ہے وہ اس کی انہوں نے ایڈورٹائز کیا تھا فلسطینیوں کے حق میں۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے حملہ کیا، تو اس کے بعد اسرائیل نے اپنی جارحیت کا آغاز کیا، اور اس وقت آئی ایم ٹی نے ایک اعلامیہ دیا۔ اس میں واضح طور پر سامراجی منافقت کا ذکر کیا گیا۔ اسرائیل آف کورس ایک سامراجی گماشتہ ریاست ہے جو کہ کئی دہائیوں سے فلسطینیوں پر قبضہ اور جبر کر رہی ہے۔ کمیونسٹوں نے فوراً لیفلیٹس اور پرچے نکالے اور نوجوانوں اور مزدوروں تک لے کر گئے۔ انہوں نے اپنا موقف واضح کیا کہ ایک سامراجی جبر ہے جس کا مقابلہ دنیا کی محنت کش کر سکتے ہیں۔ کمیونسٹ ہر جد و جہد میں ہمیشہ غریب اور مظلوم عوام کا ساتھ دیتے ہیں، اور کبھی بھی امیر اور ظالم طاقتور اس کی حمایت کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور اس لڑائی میں فرق واضح ہے، ظالم اسرائیل ریاست ہے اور مظلوم فلسطینی عوام ہے۔ کمیونسٹ بھی کبھی بھی حماس جیسی آرگنائزیشن کی حمایت نہیں کرتے۔ کمیونسٹوں نے نعرہ دیا ہے انتفاضہ انٹل وکٹری، یعنی کہ جیت تک انقلابی جد و جہد۔ کمیونسٹ نے اسٹوڈنٹ یونینز میں موشنز لے کر گئے، اور ٹریڈ یونین میں بھی موشنز لے کر گئے، کیونکہ کمیونسٹ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں اور مزدوروں کو جوڑتے ہوئے ایک سوشلسٹ انقلاب ہی اسرائیل کی جارحیت ختم کر سکتی ہے۔ نہ یو این کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سامراجی ملک کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس سرمایہ داری کے اندر کوئی سلوشن موجود ہے۔ ٹیلی گراف کو یہاں لوگ اکثر ٹوری گراف بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ریئیکشنری رائٹ ونگ نیوز پیپر ہے، اور اس نے حال ہی میں اس نے پرو زائنسٹ گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ کمیونسٹ جو انتفاضہ انٹل وکٹری کا سلوگن دے رہے ہیں، جس کے معنی ہے حماس کی حمایت کرنا اور یہودیوں کی بربادی کی کال دینا۔ یہ ایک انتہائی جھوٹا مفروضہ ہے جو کہ ٹوری گراف نے دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ساروں کو 14 سال کی قید دی جانی چاہیے، جو کہ یہاں کے وزیر تعلیم جیلین کیگن نے نوٹس جاری کیا ہے کہ یونیورسٹیوں کو، کہ انہوں نے نوٹس جاری کیا کہ حماس کی حمایت کو جو بھی کیمپس میں نظر آئے اس کو پولیس کو رپورٹ کریں۔ اس خبر سے ایک تو اس اخبار کا جھوٹ واضح ہو گیا، اور انتفادہ کو دہشت گردی قرار دینے کا گھٹیا عمل بھی واضح ہو گیا اس اخبار کا۔ انتفادہ ایک عوامی بغاوت تھی جس کی چنگاری ابھی تک فلسطینیوں میں موجود ہے، اور اس کا نہ حماس سے اور نہ دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے۔ میڈیا اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے فلسطینیوں کی حمایت کو حماس کی حمایت سے مشروط کر کے فلسطینیوں کی حمایت کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے، مگر کمیونسٹ پھر بھی اپنا میسج لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں۔ ٹریڈ یونینز میں موجود مزدوروں کا ہمیشہ سے فلسطینیوں سے یکجہتی کا رشتہ رہا ہے اس ملک میں۔ تقریباً تمام ٹریڈ یونین انگلینڈ کی، انہوں نے مختلف پیلسٹائن سولیڈارٹی کیمپینز جو ہیں ان سے الحاق کیا ہوا ہے،
اور ہر سال ٹریڈ یونین ڈیلیگیشن فلسطین جاتا ہے اور سولیڈیرٹی کا پیغام لے کر جاتا ہے اور لے کر آتا ہے۔ جب 7 اکتوبر کا واقعہ رونما ہوا تو کچھ ٹریڈ یونین کے لیڈروں نے فوراً اسٹیٹمنٹس جاری کر دی فلسطین کی حمایت میں، مگر انہوں نے کھل کر اسرائیلی جارحیت اور دہائیوں سے قبضہ اور جبر کی کوئی بات نہیں کی، اور اس سے مزدوروں میں بہت غصہ پھیل گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کمیٹیوں میں مزدوروں نے موشنز ڈالیں اور ان میں کھل کر اسرائیلی جارحیت، اس کے قبضے میں اور سامراجی عزائم جو ہے اس کی مخالفت کی، اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یونین کی قیادت کو کہا گیا کہ وہ اپنا کمزور بیانیہ تبدیل کر کے مزدوروں کی آواز کا بیانیہ جاری کریں۔ اس پر ٹریڈ یونین کی قیادت پر شدید دباؤ آ گیا۔ ایک طرف حکومت کی طرف سے دھمکیاں ہیں اور دوسری طرف مزدوروں اور ان کے اپنے ممبر جو ہیں ٹریڈ یونین کے، ان کا موقف۔ کچھ قیادتیں درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے قیادت کی کمزوری جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ رہی ہے۔ مزدور قیادت کو وہی کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے، جو ان کے ممبر چاہیں گے۔ وہ ٹالنے کی حد کوشش کر سکتے ہیں پریشر میں آ کے حکومت کی طرف سے، اور قانون کا ڈراوا دے کر یا کوئی اور بہانہ بنا کر، مگر اب یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مزدوروں کی ڈیمانڈ ہے کہ جنگ اور جارحیت جو ہے وہ فی الفور ختم ہو، بند ہو۔ اسرائیل فلسطین پر قبضہ جو ہے وہ چھوڑے اور فلسطین کی جو ہے فل حمایت کی جائے، اور برطانیہ اسرائیل سے رابطہ ختم کر دے اور بشمول جو ہے وہ اسلحے کی ترسیل کی۔ یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ برطانیہ کے مزدوروں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہاں کے سامراجی ایجنٹوں نے مثال کے طور پہ چلی 1974 میں اس کے عوام جو ہے وہاں کا ڈکٹیٹر ہے اس نے جنگ مسلط کی ہوئی تھی، اور یہاں کے مزدوروں نے ایئر کرافٹ انجن اور جیٹ فائٹر کے انجن جو ہیں وہ لوڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور فلسطینیوں کے اور بھی اس قسم کی کئی مثالیں ہیں کہ یہاں ایک حقیقی سپورٹ ہوگی فلسطینیوں کے لیے اگر یہاں کے مزدور اس طرح کا کام کرے۔ فرانس میں صورتحال پہلے ہی بہت خراب ہے، احتجاج آئے دن وہاں ہوتے رہتے ہیں۔ فرانس کی حکومت نے احتجاج کی تیاریوں کی جو میٹنگ تھی جو کہ فلسطین کے حق میں ہونی تھی، اس پر بین لگا دیا۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ اسرائیل پر تنقید کرنا اصل میں اینٹی سیمیٹزم ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے خلاف آواز بلند کرنا۔ فرانس اسرائیل کی ریاست جو ہے اس کی حمایت کرتا ہے، اس میں برابر کا شریک ہے، اور اس کانفلکٹ سے فائدہ اٹھا کر امیگریشن اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹس جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے گی حکومت، اور فرانس کی جو لیفٹ ونگ کی پارٹیز ہیں ان کے خلاف بھی مہم چلائے گی، اور رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پر قدغن لگائے گی۔ ابھی حال ہی میں سی جی ٹی یونین جو ہے اس کے نارتھ کے جنرل سیکرٹری کو گرفتار کر لیا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے یونین گزٹ شائع کیا جس میں صرف جنگ بندی کا کہا گیا، اور اسے دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ حراست میں لے لیا اس یونین لیڈر کو۔ ان تمام اٹیکس کے باوجود مزدور یونین جو ہے انہوں نے سنڈے 22 اکتوبر کو ایک ہڑتال کی کال دی۔ اس ہڑتال کا مقصد فلسطین کی حمایت اور اسرائیل جارحیت کی مخالفت کرنا تھا۔ آ، کچھ پارٹیاں جیسے پی ایس، گرین اور سٹالنسٹ پارٹیاں انہوں نے اس کال میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف حکومتی موقف ہے، اور جو کہ اسرائیل کی جارحیت کی اجازت دیتا ہے اور اسرائیل کے قبضے کی بات نہیں کرتا۔ پھر بھی تقریباً 15,000 لوگوں نے 22 اکتوبر کو صرف پیرس میں نکلے، ان میں بہت زیادہ نوجوان شامل تھے۔ یہ پروٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کی پابندی کے باوجود کیا گیا، اور اس طرح ہمیں اسپین، اٹلی، ناروے، جرمنی، بیلجیم اور دیگر یورپی ممالک میں احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تمام میں لوگ پابندیوں کے باوجود ان احتجاجوں میں بھرپور شرکت کی انہوں نے۔ امریکہ اسرائیل کو سب سے بڑا اسلحہ اور امداد دینے والا ملک ہے۔ اس جنگ میں امریکہ نے فوراً 14.3 بلین US ڈالر دینے کا پلان اور قانون بنایا۔ امریکی صدر بائیڈن فوراً اسرائیل اس کے دورے پر نکل گیا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ امریکہ اسرائیلی حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے جارحیت کا پورا حق دیتا ہے۔ اس نظریے پر اکثر وہاں کے سو کالڈ لیفٹ بھی ڈھیر ہو گئی، جس میں الہان عمر، برنی سینڈر، AOC اور دیگر شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو USA کی معیشت جنگوں کی بدولت
ہوتی ہے، اور اگر اسرائیل فلسطین کا مسئلہ نہ بھی ہوتا تو کوئی نہ کوئی جنگی مسئلہ کھڑا کر کے امریکہ نے اپنے ڈیفنس انڈسٹری جو ہے اس کو ہوا دینی تھی۔ ابھی یو ایس اے کے ہاتھوں رشیا یوکرین جنگ جو ہے اس کے رنگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل فلسطین کا جو ہے مسئلہ وہ کھل گیا ہے، جس میں امریکہ کے سرمایہ دار جو ہیں وہ مال بنائیں گے لوگوں کی لاشوں کے اوپر۔ مزدوروں کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ متحد ہوں اور اس سماج کا پہیہ جام کر دیں تو یہ طاقت جو ہے یہ پورا سماج بدل کے رکھ سکتی ہے۔ مزدوری ہیں جو کہ سامراجیوں کو خاتمہ کر سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی اور طاقت جو ہے وہ نہیں ختم کر سکتی ان سامراجیوں کو۔ اگر مزدور متحد ہو کر اسلحہ سازی اور اسلحے کی ترسیل بند کر دے تو جنگ اور جہریت اسی وقت جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ایک بھی فیکٹری اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کا اثر بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ دوسری تمام سیکٹرز میں پڑے گا۔ 1974 میں پینوشے جو ہے اس نے چلی میں کو کیا، اور اس وقت یہاں کی رولس رائس کے ورکروں نے انگلینڈ میں انہوں نے جیٹ انجن جو اس کی ترسیل جو ہے چلی کو وہ روک دی۔ اس طرح اٹلی میں بھی جنوا کے مزدوروں نے 2019 میں سعودی عرب کے لیے بحری جہاز میں اسلحہ لوڈ کرنے سے انکار کر دیا اور ہڑتال پر چلے گئے۔ سعودیہ نے یہ اسلحہ یمن کے لوگوں کا قتل عام کرنا تھا اس اسلحے سے۔ 2021 میں جنوبی افریقہ کے مزدوروں نے یونین کے تحت اسرائیلی بحری جہاز پر اسلحہ لوڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور 2022 میں یونان کے مزدوروں نے جنگی ٹینک کی ترسیل روک دی جو کہ یوکرین جا رہے تھے۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ مزدوروں کی کمبائنڈ طاقت جو ہے وہی تمام جنگوں کو پیرالائز کر سکتی ہے۔ نہ لبرل نہ رائٹ ونگ جو کہ سرمایہ داروں کے گماشتے ہوتے ہیں کوئی جنگ روک سکتے ہیں، یا نہ ہی ان کی تباہ کاریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ مزدوروں کا وہ گھر میں ہی ہے، اس لیے سٹرگل جو ہے وہ اپنے ملک کے سرمایہ داروں اور حکمرانوں کے خلاف جو ہے اس سے شروع ہونی چاہیے۔ آخر میں جہاں بات ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے سامراجی اور جنگی عزائم کے مکمل خاتمے کی بات، تو یہ ایک سوشلسٹ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ منافع خوری کا سسٹم یعنی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے موجود رہے گا، جنگیں جاری رہیں گی اور طاقتور ملک کمزور ملک پر اپنی جارحیت جاری رکھیں گے۔ اس نظام کے خاتمے سے ہی اس دنیا میں جو ہے وہ امن ممکن ہو سکتا ہے۔ کمیونسٹ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کمیونسٹ کو نہ صرف تاریخی مادیت پر عبور حاصل ہے بلکہ اپنی تنظیم سے وہ جنگوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد بھی کر سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں جہاں اسرائیل فلسطین کا مسئلہ شامل ہے، کمیونسٹ سرمایہ داروں، اجارہ اور سامراجی عزائم کو عوام کے سامنے کھل کر بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مزدور تحریکوں کے اندر کام کرتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے وہ مزدوروں کی جڑت کو یقینی بنائیں اور جنگ اور جہریت کے خلاف ایکشن کریں، جس میں اسرائیل کو تمام اسلحے کی پیداوار اور ترسیل سے انکار مزدور وہاں کے کر دیں۔ آگے بڑھتے ہوئے کمیونسٹ اس مزدوروں کو فیکٹریز پر قبضہ کرنے میں مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ایک عام ہڑتال کے ذریعے اس گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیں۔ آخر میں سماج کے تمام پرتوں کو مزدور جو ہے وہ جوڑتے ہوئے ایک انقلاب کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور ایک مزدور ریاست کی تشکیل کریں جو کہ دنیا کے تمام مزدوروں کی انقلابی جڑت پیدا کرے اور اس دنیا سے سرمایہ داری اور سامراجیت کا مکمل خاتمہ کر دے۔ سامراجیت مرد آباد۔ فلسطین کے عوام کی جد و جہد کو سرخ سلام۔ سوشلسٹ انقلاب زندہ باد۔